رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے اس نشست میں یعنی ربا سے متعلق اس دوسری نشست میں ہم ربا کے انواع اور اقسام پر بات کریں گے، یعنی ربا کی کتنی شکلیں ہیں اور ربا کے کتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ربا کسے کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ربا یہ جو ہوتا ہے یہ مالی تبادلہ ہوتا ہے جس میں خصوصی ایک خاص قسم کی زیادتی پائی جاتی ہے، یا بعض اشیاء میں یعنی بعض چیزوں میں جو اموال ربویہ ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اس درس میں آئے گی، تو اموال ربویہ میں یا بعض مخصوص چیزوں میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ربا پایا جاتا ہے۔ یہ ربا کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر یہ بتایا تھا کہ مال کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کلو ما یمتلک الانسان، کلو ما یمتلک بہ الانسان، ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے یعنی سود کی جو شناعت اور قباحت ہے اس سلسلے میں کچھ ادلہ آپ کے سامنے رکھے تھے مختصراً۔ آج یعنی اس دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم ربا کے جو انواع اور اقسام ہیں، جو اس کی قسمیں ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ محترم حاضرین، ربا کی یعنی من حیث المعاملات، یعنی معاملات کے اعتبار سے ربا جو ہوتا ہے اس کی تین شکلیں بنتی ہیں: ربا البیع، ربا الدین اور ربا الشفاعہ۔ یہ تین شکلیں بنتی ہیں۔ پہلے ہم گفتگو کریں گے ربا الدین، اور یہ یاد رکھیں ربا الدین یعنی قرض والا جو ربا ہوتا ہے نا، یہ ہر معاملے میں یعنی ساری چیزوں میں ہر کوئی بھی مالی معاملہ ہو اس میں پایا جا سکتا ہے، اس کا امکان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربا الدین، ربا الدین یعنی جو قرض والا ربا القرض جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے سے پہلے ہی وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ میں آپ کو 1000 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن جب آپ مجھے واپس کریں گے ایک مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا بھی جو بھی مدت فکس ہو، تو آپ جب مجھے واپس کریں گے تو 1200 روپیہ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ 1200 روپے دیں گے۔ تو یہ جو 200 روپے جو اضافی رقم مانگ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں۔ اس لیے جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ مبادلہ مالیہ فیہا زیادہ مخصوصہ، جس میں خاص قسم کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہاں خاص قسم کی زیادتی کیا ہے؟ کہ اس نے ایک مدت کے بعد یعنی ایک ٹائم فکس ہوا کہ اس کے بعد آپ کو لوٹانا ہے، اور اس لوٹانے پر اس نے 200 روپے اضافی رقم مانگ لیے۔ تو یہ جو 1000 پر 200 روپے جو اضافی رقم مانگے ہیں یہ زیادہ مخصوصہ ہے، اور یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو ربا الدین، ربا القرض جو ہے اس کی پہلی شکل یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ انسان یعنی جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ ابتدا میں ہی شرط لگا دیتا ہے کہ مجھے 1000 پر 200 روپیہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ ربا الدین یعنی ربا القرض کی ربا الدین کی دوسری شکل ہے ربا زیادہ فی الدین الثابت فی الذمہ، ٹھیک ہے، یعنی الزیادہ فی الدین الثابت فی الذمہ۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ نے ایک شخص کو قرض دیا، ٹھیک ہے، قرض دیا مثلاً 1000 روپے، اور اس سے آپ نے کہا کہ اگر تم پھر 1000 روپے ایک
مدت فکس ہوئی کہ اس مدت کے بعد وہ پیسہ آپ کو لوٹانا ہے. جس نے آپ کو جس کو آپ نے 1000 روپے دیے تھے، آپ نے اس سے یہ کہا کہ یہ 1000 روپے مجھے فلاں ٹائم پر چاہیے یا فلاں دن چاہیے. اب جب فلاں دن آپ کو دینا ہوا تو اس ٹائم ظاہر ہے اس کے کچھ اپنے مشکلات تھے، اپنے ظروف تھے. اپنی ظروف کی وجہ سے وہ 1000 روپیہ نہیں دے سکا. وہ آپ کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ اور مہلت دیجئے تاکہ میں آپ کا پیسہ واپس کر سکوں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں تمہیں مہلت ضرور دوں گا، لیکن اب چونکہ آپ ٹائم مانگ رہے ہو اس کی وجہ سے اب مجھے اس پر اضافی رقم چاہیے. یعنی آپ جو اب 1000 دیتے تھے، اب 1000 کی بجائے مجھے 1200 یا 1500 روپے دیں گے یا 1100 روپے دیں گے، جو بھی وہ مطالبہ کرتا ہے. تو یہ بھی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے. یہ ہے مبادلہ مالیہ فیہا زیادۃ خاصہ، یہ خاص زیادتی ہے. اس کو کہتے ہیں الزیادہ فی الدین الثابت فی الذمہ، یعنی کسی شخص کی ذمے جو دین ہوتا ہے، جو واپسی قرض ہوتا ہے، اس پر اضافہ کرنا، اس کو الزیادہ فی الدین الثابت فی الذمہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، یہ میں نے بتایا ربا الدین، ربا القرض والا جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تمام معاملات میں جتنے بھی مالی معاملات ہو سکتے ہیں اس میں پایا جا سکتا ہے. اچھا، یہ زیادہ یعنی جو زیادتی ہوتی ہے، جو زیادتی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ حصی بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کو محسوس، جیسے مثلا آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور اس 1000 کے بدلے میں آپ 1200 کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جو ایکسٹرا آپ نے مطالبہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ حصی ہے. اور کبھی جو ہوتا ہے کہ وہ جو یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادتی جو ہوتی ہے یہ معنوی ہوتی ہے. معنوی اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور کہا کہ میں تمہیں اتنا قرض دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ کی بہن سے یا آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، یا پھر میں اس بنیاد پر آپ کو یہ پیسے دوں گا، اس شرط کے ساتھ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا کہ آپ جو ہے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دیں گے یا میری سفارش فلاں جگہ کر دیں گے. تو یہ معنوی زیادتی ہوئی، یعنی معنوی فائدہ ہوا. اسی طریقے سے کبھی زیادتی اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ یعنی کبھی زیادتی جو ہوتی ہے وہ معاملے کی شکل میں ہوتی ہے. یعنی آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، مثلا بینک سے ہی قرض لیتے ہیں، تو بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کو اسی صورت میں قرض دوں گا جو اب آپ ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں گے. تو یہ جو مطالبات ہیں نا، یعنی حصی طور پر یا معنوی طور پر یا کسی معاملے کی شکل میں، یہ ساری کی ساری زیادتی یہ ربا میں شامل ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ربا الدین کی بات ہوئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ربا کی جو دوسری شکل جو معاملات میں عام طور پر جس سے سابقہ ہوتا ہے وہ ربا البیع ہے. تو ربا البیع یعنی خرید و فروخت والا جو ربا ہوتا ہے یہ صرف 6 اشیاء میں ہوتا ہے. صرف 6 اشیاء میں، یعنی بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق، اس کی تصریح کے مطابق یہ صرف 6 چیزوں میں ہوتا ہے. مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے، نمک ہے. تو یہ کل جو 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں میں ہی یعنی ربا البیع ہوتا ہے، ربا البیع ہوتا ہے. تو مثلا اس کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کر لیتے ہیں. ربا البیع میں جن 6 چیزوں میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا سونا، چاندی اور کھجور، نمک، جو اور شعیر یعنی جو اور گیہوں. تو یہ جو 6 چیزیں ہیں ان 6 چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کیٹیگری ہم بناتے ہیں جس میں سونا اور چاندی رکھتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری جس میں یعنی بقیہ چاروں چیزیں یعنی جو، گیہوں، نمک اور کھجور، یہ 4 چیزیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دھیان سے سنیں، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے. اگر آپ یعنی دو سیم چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، مثلا سونے کا تبادلہ سونے سے کرتے ہیں،
تو دونوں چیزوں میں یعنی دونوں چیزیں سونا اور سونے کا تبادلہ سونے سے کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں میں دو شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ التماثل، یعنی دونوں چیزیں اتنی ہونی چاہیے۔ مثلا جتنا سونا آپ دے رہے ہیں اتنا ہی اس کے بدلے میں آپ کو سونا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تماثل پایا جانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے التقابض۔ تقابض کا مطلب یہ کہ جب سامنے والا آپ کو اتنا ہی سونا دے گا تو ٹھیک اسی وقت آپ اس کو بھی اتنا ہی سونا دیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم 1 گھنٹے بعد دیں گے، 2 گھنٹے بعد دیں گے، 3 گھنٹے بعد دیں گے۔ تو یہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو تاخیر کی صورت میں اس میں ربا شامل ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا نا اس سے پہلے جو ربا کی تعریف بیان کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا او تاخیر فی اشیاء مخصوصہ، یعنی مخصوص اشیاء میں جو تاخیر پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی انسان ربا کے معاملات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سونے کا تبادلہ سونے سے کر رہے ہیں یا چاندی کا تبادلہ چاندی سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ایسی صورت میں یا گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے کر رہے ہیں یا شعیر جو کا تبادلہ جو سے کر رہے ہیں، کھجور کا تبادلہ کھجور سے کر رہے ہیں، نمک کا تبادلہ نمک سے کر رہے ہیں، تو اگر سیم چیز کا تبادلہ سیم چیز سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تقابض اور تماثل شرط ہے، یعنی کہ فوراً دینا ہے، فوراً لے لینا ہے اسی مجلس میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ مثلا آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ سونا ایک 24 کیرٹ کا ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تو 21 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کو اگر اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے، مارکیٹ میں بیچ دیں گے، اس کے بعد جو قیمت اس سے آپ کو جو ملتی ہے اس قیمت سے آپ وہ سونا خرید لیں گے۔ یعنی صرف صفت کی بنیاد پر آپ جو ہے یعنی تفاضل آپ چاہیں کر لیں، یعنی کہ چونکہ یہ سونا تھوڑا سا کم کیرٹ کا ہے اور وہ 24 کیرٹ والا تھوڑا سا زیادہ ہے تو 22 کیرٹ والا سونا یا 23 کیرٹ والا 21 کیرٹ والا سونا تھوڑا سا ہم بڑھا کر کے 24 کیرٹ والا سونا لے لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ تفاضل میں آ جائے گا اور یہ شریعت میں ربا کی شکل بن جائے گی اور اس کو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی چیز سیم چیز کا تبادلہ سیم چیز سے ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ 2 شرطیں پائی جانی چاہیے، التماثل یعنی دونوں چیزیں سیم ہونی چاہیے یعنی برابر ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ التقابض یعنی اسی مجلس میں آپ کو دینا ہے اور لے لینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سونے کا تبادلہ مثلا چاندی سے کرتے ہیں، سونے کا تبادلہ آپ چاندی سے کریں، یعنی سونا دے کر کے چاندی لینا چاہتے ہیں یا چاندی دے کر کے آپ سونا لینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک شرط پائی جانی چاہیے۔ وہ شرط کیا ہے؟ التقابض، کیونکہ سونا جو ہے یہ ایک الگ چیز ہو گیا، چاندی ایک الگ چیز ہو گئی، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئیں، تو اب آپ ان دونوں کو آپس میں ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، لینا دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شرط ہے؟ آپ یہاں پر تماثل یعنی دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے یہ شرط نہیں ہے، یہاں پر یہ شرط ہے کہ آپ سونے کے بدلے میں جو چاندی لے رہے ہیں یا چاندی کے بدلے میں جو سونا لے رہے ہیں اسی لین دین ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، اس میں تفاضل یعنی کمی بیشی یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ تو اس کو یعنی جو اموال ربویہ جو میں نے چھ چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اس کی سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ذہب اور فضہ یعنی سونا اور چاندی، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے ثمنیت، اور تمر ہے، مل ہے، نمک ہے، کھجور ہے، جو ہے، گیہوں ہے، اس کی علت کیا ہے؟ معقول، یعنی یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، یعنی باقاعدہ پراپر یہ غذا بنتی ہیں۔ اور دوسری اس کی علت کیا ہے؟ یہ وزن بھی کیا جاتا ہے، تولا بھی جاتا ہے، ناپا بھی جاتا ہے، یعنی بعض جگہوں پہ تولا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ناپا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ناپنے اور تولنے کے معاملات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ناپا جاتا تھا یا تولا جاتا تھا۔ تو کھجور جو ہے یہ سارے، یا اسی طریقے سے شعیر ہے یعنی جو ہے، ہنتا ہے،
اور یہ نمک، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، سا، اس کے ذریعے سے ناپا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو ناپ کر کے تو اس کی علت کیا ہے؟ ناپنا اور کھانا، یعنی طعام کی شکل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دو علتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی اس سے جوڑ دیا جائے گا، ان چیزوں کو بھی اس سے جوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کو بھی انہی تمام چیزوں پر قیاس کیا جائے گا. جیسے آج کے زمانے میں کرنسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے چاندی کی شکل میں جو ہے کرنسی رائج تھی، لیکن آج کے زمانے میں نوٹ ہے. تو جو کرنسیز ہوتی ہیں جو ملکوں کے، قوموں کے، الگ الگ کنٹریز کے، تو اس کو سونے چاندی پر قیاس کیا جائے گا، اس کو سونے کی چاندی پر قیاس کیا جائے گا. مثلا آپ کے پاس ایک 10 کا نوٹ ہے، پھٹا ہوا ہے، آپ بینک میں جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو 10 کا نوٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اسی کے بدلے میں 10 کا ہی نوٹ دے گا، 12 روپے نہیں دے گا، 11 روپے نہیں دے گا. یا جو شخص یا جو بھی کٹے پھٹے نوٹ لے کر کے اس کے بدلے میں یعنی اس سے کم ریٹ پر وہ اس کا کم ریٹ دیتا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کو ربا کہتے ہیں. اور یہ کون سی ربا ہوتی ہے؟ ربا یعنی ربا کی جو دو شکلیں ہیں، ایک تو ربا الفضل اور ایک ربا النسیہ. فضل کا مطلب ہوتا ہے ذاتی، یعنی جب آپ سیم چیز کا تبادلہ کسی سیم چیز سے کرتے ہیں تو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اور ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک شے کا تبادلہ دوسری شے پر سے کرتے ہیں اور اس صورت میں جو اضافی چیز کا جو مطالبہ ہوتا ہے لین دین کی صورت میں، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ربا کی عمومی دو شکلیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے زمانے میں مثلا آپ انڈیا کی کرنسی سے ڈالر خریدنا چاہتے ہیں یا ڈالر کی کرنسی سے آپ انڈیا کا کرنسی خریدنا چاہتے ہیں، لین دین ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیونکہ کرنسی دونوں الگ الگ ہو گئیں، دونوں کی اپنی ایک قیمت ہے، ثمنیت پائی جا رہی ہے. اس میں علت کیا ہے؟ ثمنیت ہے. دونوں کی اپنی ایک قیمت پائی جا رہی ہے اور اس ثمنیت کی وجہ سے چونکہ یہ دونوں الگ الگ کرنسیز ہے، دونوں کا تبادلہ جب آپ ایکسچینج کریں گے ایک دوسرے سے تو ایسی صورت میں یہاں تفاضل تو جائز ہوگا لیکن تقابض شرط ہوگا. یعنی آپ سامنے والے کو آپ ڈالر دیں گے یا ریال دیں گے تو فوراً وہ آپ کو انڈین روپیز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دے گا، تب جا کر کے یہ صحیح ہوگا. اگر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں 2 دن بعد دوں گا، 3 دن بعد دوں گا، 2 گھنٹے بعد دوں گا، تو یہ ربا النسیہ کی شکل ہو جائے گی. ربا النسیہ، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے تاخیر، یعنی وہ ربا جو ہمیں بعد میں حاصل ہوتا ہے، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو ربا کی من حیث المعاملات ربا کی 2 شکلیں ہم نے اور آپ نے پڑھی. ایک تو ربا الدین، ربا القرض، یہ 2 شکلیں، ربا الدین جس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں، اور ربا البیع یعنی خرید و فروخت میں ربا. اور یہ 6 اشیاء میں ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. یعنی وہ 6 اشیاء کیا ہیں؟ سونا، چاندی، جو، گیہوں اور کھجور، نمک، اور جن کے اندر یہ علتیں پائی جائیں گی. یعنی اگر سونے چاندی کی علت کیا ہے؟ ثمنیت، تو ثمنیت جن کے اندر پائی جائے گی وہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جیسے مثلا آج کے زمانے میں جو کرنسیز ہیں الگ الگ ملکوں کی، تو ان کرنسیز کو سونے اور چاندی سے ملا دیا جائے گا. یا اسی طریقے سے جو بقیہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کی جو علتیں ہیں کسی کے اندر پائی جائیں گی تو اس کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے گا. مثلا جیسے چاول ہے، چاول کے اندر یہ علتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ مطعوم ہے، کھایا جاتا ہے، طعم ہے. دوسری یہ کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ناپا جاتا تھا. تو یہ 2 علتیں چونکہ پائی جا رہی ہے لہٰذا اس کو بھی ہم اس سے جوڑ سکتے ہیں. ربا یعنی جو معاملات میں پایا جاتا ہے اس کی ایک تیسری اور آخری قسم ہے ربا الشفاعہ یعنی شفاعت والی، سفارش والی ربا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدى له ہدیتا فقبلها فقد أتى بابا عظیما من ابواب الربا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ربا الشفاعہ کے متعلق کہ جو کسی کی سفارش کرتا ہے، ٹھیک ہے،
اپنی جاہ اور اپنی منصب، اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے کسی شخص کی کسی بھی جگہ پہ سفارش کرتا ہے، چاہے وظیفے کے لیے وہ سفارش کرے، نوکری کے لیے سفارش کرے، یا کہ کوئی اور اس کا وہ کام کرا دے رہا ہے، اور پھر وہ شخص جس کی سفارش کی گئی ہے وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ وہ شخص اس کو ہدیہ دیتا ہے، اور جس نے سفارش کی ہے اگر وہ ہدیہ قبول کر لیتا ہے تو اس نے گویا کی سود لیا، اس نے گویا کی سود لیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ کسی بھی قسم کی سفارش لیتے ہیں اور اس سفارش پر آپ کوئی بھی فائدہ حاصل کریں، کوئی بھی نفع حاصل کریں، تو وہ نفع، وہ فائدہ، وہ زیادتی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یہ کیا ہے؟ ربا الشفاعہ ہے، اور یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ ربا کی 3 شکلیں ہوئیں، جس کو بہت ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے من حیث المعاملات، ورنہ اصلاً جو ربا کی جو شکلیں ہیں یعنی من حیث الحقیقہ، حقیقت کے اعتبار سے وہ صرف 2 ہیں، ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ ربا ہوتی ہے جو تفاضل کی صورت میں، یعنی کمی اور بیشی کی وجہ سے وہ ربا حاصل ہوتا ہے، اور ایک ربا وہ ہوتا ہے جو تاخیر کی صورت میں جو ہے حاصل ہوتا ہے۔